بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الغسل الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین الشعبہ الاربع، جب آپ میں سے کوئی عورت کے چاروں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چار حصوں کے درمیان میں، چار اطراف کے درمیان میں جب کوئی بیٹھ جائے، ثم جہدہا، اور پھر اس کو مشقت میں ڈال دے، معنی یہ کہ جمع کرے، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہوگا فریقین پر، وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ یہ ہے کہ انزال نہ ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا، متفق علیہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الماء، غسل واجب ہوگا من الماء، منی کے نکلنے سے، انما الماء کا معنی انما ماء الغسل، غسل کا پانی بہانا اس وقت لازم ہوگا، لأجل الماء اے لأجل المنی، منی کی وجہ سے، منی جب خارج ہو جائے تو غسل ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے غسل نہیں ہوگا۔ یہاں یہ دو روایتیں یہ آ گئے، اور آگے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الفصل الثانی جب آپ دیکھیں گے اسی باب کے الفصل الثانی میں آپ حدیث نمبر 13 دیکھیں، 442 حدیث ہے اور ویسے باب کے لحاظ سے 13 ہے۔ وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاوز الختان الختانہ، جب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مختون حصہ، ختنے والا حصہ، ختنے والے حصے سے تجاوز کر کے آگے نکل جائے، غائب ہو جائے، وجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا۔ فعلتہ انا ورسول اللہ، ہمارے ساتھ بھی یہ نوبت آ گئی ہے، میں نے اور نبی نے غسل کیا، فاغتسلنا، ہم نے غسل کیا، رواہ ترمذی وابن ماجہ۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اذا جلس احدکم بین شعبہ الاربع، عورت کی چار اطراف کے درمیان میں جب بیٹھ جائے، شعبہ الاربع، شعبہ اربع یدیہا و رجلہا، ان کے یدین کے درمیان آپ کے یدین اور ان کے رجلین کے درمیان آپ کے رجلین، سمجھے؟ تو چار ہی تو ہو گئے، یدین اس کے دو یدین اور اللہ آپ کو رکھے رجلین، چار۔ مولانا اب مسئلہ سمجھ لینا کہ جن مسائل کے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، وہاں ظن غالب کو اور سبب کو شریعت کا مقام قرار دیتی ہے۔ اکبر الرائے بمنزلۃ الیقین فیما یبتنى علی الاحتیاط، یا اکبر الرائے بمنزلۃ الیقین، اکبر الرائے فیما لا یمکن الوقوف علی حقیقتی بمنزلۃ الحقیقت، جن چیزوں کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی اور جن کی پوری حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، تو وہاں بس یہ کہ ظن غالب کو حقیقت کے قائم مقام قرار دیتے۔ اکبر الرائے، ظن غالب فیما لا یمکن الوقوف علی حقیقتی، جن چیزوں کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی، تو اکبر الرائے ظن غالب کو ان مسائل کے اندر بمنزلۃ الحقیقت، بمنزل حقیقت کے قرار دیتے، سمجھے؟ مثلا مثال ہے کہ ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہے، ہتھیار لے کر کے آ رہا ہے، تلوار تانتا ہوا ہے، تلوار نیام سے نکال کر کے، تو ظاہر یہ تبلیغ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا، یہ چور اور ڈاکو آپ کو قتل کرنے کے لیے، لہذا آپ پہلے سے اس کو، چونکہ ظاہری اس کی علامات یہی ہے کہ آپ اس کو مار دیں گے۔ ہم نے اب حقیقت میں کیا ہے، حقیقت تک ہماری رسائی نہیں، لیکن ظاہری علامات وہ سب کچھ بتا رہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے اور لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو کچھ پہلا پڑا نہیں پڑا یہ؟ اب سمجھو، اسباب ظاہرہ کو کبھی امور خفیہ کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، سبب و سبب کو، بولو، سبب و سبب پر شریعت حکم دائر کرتی ہے، سبب و سبب پر۔ بات سمجھو، یہ جو سفر کے دوران آپ صلاۃ رباعی 4 رکعت والی نماز کو سنائی پڑھتے 2 رکعتیں، یہ کیوں؟ اس کے لیے سبب مشقت ہے، چونکہ قانون ہمارے یہاں یہی ہے، المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی پیدا کرتی ہے۔ مشقت کیا کرتی ہے؟ مشقت آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو سفر کے دوران بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، سفر کے دوران سخت مشقتیں ہوتی ہیں، عام طور پر یہ مشقت ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اس مشقتوں کے ہوتے ہوئے یہ سبب ہے، سمجھے؟ آسانی کر دی اللہ پاک نے کہ آپ صلاۃ رباعی کو سنائی پڑھے، ہو گیا۔ اب مشقت سبب ہے اور اللہ سبب موجب للقصر ہے، اور 2 رکعت یہ کہ چلے گئے وہ مسبب ہے، لیکن آپ اس کا کیا فرق کریں گے کہ کس کے سفر میں مشقت ہے اور کون سے سفر میں مشقت نہیں ہے؟ یہ مشکل ہے۔ میرا سفر ہوتا ہے جہازوں میں،
آپ کا سفر ہوتا ہے گاڑی پہ، میرا سفر ہوتا ہے بہترین گاڑی پہ، آپ کا سفر ہوتا ہے پیدل۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اب یہ کہ سفر حامل مشقت ہے اور مشقت ہی کی وجہ سے قصر لازم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مشقت کو معلوم کرنا یہ مشکل ہے، اس لیے مشقت جو کہ سبب تھا، اس کا سبب و سبب ہم نے سفر کو قرار دیا۔ سفر شرعی 77 کلومیٹر 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا جب سفر ہو گیا، اب قانون کیا بن گیا؟ قانون یہ بن گیا اذا تحقق السفر وجب القصر۔ بولو، اذا تحقق السفر وجب القصر۔ منڈیا کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے، اصل موجب للقصر، قصر کے لیے جو چیز واجب کرنے والی ہے وہ مشقت ہے، سفر نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر سفر مشتمل علی المشقت ہوتا ہے۔ سفر عام طور پر سفر شرعی ہو جو 77 کلومیٹر ہے، یہ عام طور موجب، اللہ کو بھلا کریے کہ موجب یہ کہ مشتمل علی المشقت ہوتا ہے سفر۔ تو اس لیے اب ہم نے سفر گویا کہ سبب و سبب ہے، سبب موجب للقصر وہ مشقت ہے، لیکن سبب و سبب وہ سفر ہے۔ تو اب قانون بن گیا اذا تحقق السفر وجب القصر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا؟ اب سمجھو، موجب للغسل وہ خروج کیا ہے؟ وہ انزال ہے۔ موجب للغسل، غسل جو آپ پر واجب ہوگا وہ خروج منی سے، انزال سے، خروج منی سے۔ لیکن خروج منی کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کے ذکروں کو مپتے رہیں گے، مفتی صاحب معائنہ کرے گا کب ہوتا ہے۔ کبھی آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا، کمزور قسم کا آدمی، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا انزال ہو گیا یا نہیں ہو گیا، آج کل کے جوانوں کو تو خاص طور پر، سمجھے؟ اب موجب للغسل، بولو، موجب للغسل وہ انزال ہے، خروج منی ہے، خروج منی اور انزال یہ موجب للغسل ہے، سبب یہی ہے۔ لیکن اس کا تحقق یہ امر خفی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے اس کے قائم مقام سبب و سبب کو قرار دیا۔ سبب کیا ہے اس کا؟ کہ جب ختان مختون کے معنی میں، ختان میں غائب ہو جائے، تواری حشفہ، اذا جاوز الختان والختانہ، جب یہ ختان مختون کے معنی میں، مختون عورت کے مختون حصے میں جائیں، غسل خود بخود واجب ہو جاتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنے دا پتر ہے، ہو گیا مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہری غیر مقلدین کہتے ہیں جب تک کہ خروج منی نہیں ہوگا غسل واجب نہیں ہوگا۔ خروج منی ہوا یا نہیں ہوا ایک سال کی صورت میں، ایک سال کسر سے، کسر کا معنی کوتاہی اور کمزور، ڈھیلا پن، تو ڈھیلا ہو گیا، ختان میں چلا گیا، مختون میں چلا گیا، لیکن اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ڈھیلا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چلا منی نکلا یا نہیں نکلا، یہ آدمی غسل کرے گا نہیں کرے گا؟ تو اماں فرماتی ہے کہ جی ہاں غسل ہوگا اس پر۔ اذا جلس احدکم بین شعب الارض ثم جہادا، پھر مشقت میں ڈالے اور اللہ کو فقد وجب الغسل، غسل ہوگا، وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو جائے۔ اور اگلے والی روایت جو میں نے آپ کو بتا دی ہے فصل ثانی کی، فرماتے ہیں قالت اذا جاوز الختان الختان، ختان سے جب تجاوز کرے وجب الغسل، غسل واجب ہوگا۔ فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، میں نے اور نبی نے اس طریقے پر کیا، کبھی ہو جاتا ہے تو غسل ہم نے کیے۔ ملنگ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ آڑے چوکرا، اصل میں مرد کو ختنہ کرتے ہیں تو ختان مصدر ہے، یہ پھر وہ مختون کے معنی میں، مرد کو ختنہ الگ کرتے ہیں، اور عورتوں کو بھی ختنہ کرتے تھے۔ عورت کو جو ختنہ کرتے ہیں تو اس کو خفاظ کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ خفاظ، مرد کو ختان اور وہ خفاظ، تو خفاظ محفوظ کے معنی میں، ختان مختون کے معنی میں، مختون محفوظ کے اندر گھس جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو، مختون کے اندر چلا جائے محفوظ میں، لیکن تغلیباً جیسے کہ عمرین کہا، ابو بکر اور عمر دونوں کو عمرین کہتے ہیں، یا کبھی تغلیب کر کے صدیقین دونوں کو کہتے ہیں۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تغلیباً، تو یہاں بھی تغلیباً ختنان اور ختنین ان کو کہا گیا، ورنہ ایک ان میں سے مختون ہے، دوسرا محفوظ ہے، دوسری جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ برحال مختون حصے میں چلا جائے تو پھر اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے غسل واجب ہوگا۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ
اس نے اللہ کا بھلا کرے اس سے منی نکل گئی یا نہیں نکل گئی وہ امر باطن ہے، لیکن سبب و سبب کیا ہے؟ سبب و سبب وہ یہی ہے کہ خطان کے اندر غائب ہو جائے تو یہ ہو گیا۔ جیسے سفر کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، ہو گیا۔ یہ دو روایتیں، یہ روایت بھی ہے، اگلے والی روایت۔ لیکن ظاہریہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما الماء من الماء، دیکھو ملا نہیں ملا، اما عائشہ کی دوسری روایت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء، انما ماء الغسل، ماء غسل واجب اس وقت ہوگا لاجل الماء لاجل خروج المنی، سمجھتا ہے؟ پہلے والے ماء سے ماء الغسل مراد ہے، دوسرے والے ماء سے منی مراد ہے۔ منی کا جب خروج ہوگا تو اس وقت غسل ہوگا، یہی ظاہریہ کا مذہب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری، بہت سے صحابہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ معلوم کو کچھ والے پڑھا؟ جواب ذرا سن لو۔ جواب یہ ہے، آپ کے سامنے آئے گا، آج کے سبق میں آئے گا کہ قد کان ھذا، کہ غسل واجب نہیں ہوتا تھا جب تک کہ منی خارج نہ ہو، یہی تھا الماء من الماء، قد کان ھذا ثم نسخ، پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ جیسے کہ آپ پڑھیں گے یہاں آپ کے سامنے آئے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ حضرت محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود قال شیخ الامام محی سنہ ھذا منسوخ، یہ اسی میں دیکھو، سمجھے؟ یہی جو حدیث ابھی سے قال قال رسول انما الماء من الماء رواہ مسلم، قال شیخ الامام محی سنہ ھذا منسوخ، مل گیا نہیں ملا؟ سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے یہ منسوخ ہے، کچھ والا پڑھ گیا، یہ ہے منسوخ، بات ختم ہوگی۔ اور آپ کے سامنے آئے گا انما کان ھذا رخصۃ فی اول الاسلام، ابتداء اسلام میں اجازت تھی، لیکن یہ جب تک کہ خروج منی نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اب ثم نسخ، یہ منسوخ ہو گیا۔ امام محی سنہ نے کہا کہ یہ منسوخ ہے۔ اور دوسری صورت انما الماء من الماء، یہ احتلام کی شکل میں ہے، بولو یہ کس کے لیے؟ احتلام والوں کے لیے۔ معنی کیا ہے جی؟ معنی یہ ہے کہ اس میں یعنی وطی کرنے میں، وطی کی صورت میں بیوی کے ساتھ تواری حشفہ ہو جائے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، وہاں غسل واجب ہو جائے گا، مختون میں غائب ہو جائے۔ لیکن احتلام کی شکل میں آپ سو گئے، آپ نے خواب بھی دیکھا کہ آپ نے وطی بھی کی، لیکن جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے دیکھا کہ کپڑوں پر کچھ بھی نہیں، کوئی سولوشن نکلا، کوئی سولوشن نکلا نہیں تو کوئی غسل آپ پر واجب نہیں ہے، حالانکہ خواب آپ کا احتلام والا ہے۔ انما الماء من الماء، غسل اس وقت واجب ہوگا کہ من الماء لاجل خروج المنی، منی آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا، ابن عباس کی تعویل بھی یہی ہے کہ یہ جو حدیث جو آپ پیش کریں، پہلی بات تو یہ کہ منسوخ ہے، انما الماء من الماء۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا موقع اور اس کا محمل اور اس کا مصداق اور اس سے مراد احتلام ہے۔ احتلام والی شکل میں جب تک کہ منی نہیں نکلا اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ پڑھیں گے کہ احتلام والی صورتیں 13-14 صورتیں ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آنکھ جیسے کھل گئی دیکھا، آنکھ جیسے کھل گئی دیکھا کہ اللہ کو منی ہے، آنکھ کھل گئی دیکھا مزی ہے، آنکھ دیکھا کھل گئی ودی ہے، شک فی الاولین، شک فی الاخرین، شک فی الطرفین، شک فی الثلاثہ، 7 ہو گئے۔ منی میں میم ہے، مزی میں میم ہے، اور ودی کے اندر واو ہے، تو 2 میموں والے، تو یہ 3 تو ہو گئے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی دیکھا کہ منی ہے، آپ نے دیکھا شلوار پر مزی ہے، آپ نے دیکھا کہ شلوار پر یہ کہ کیا ہے، ودی ہے، 3 تو یہ ہو گئے نا، سمجھیے؟ شک فی الاولین یعنی فی المیمین، آپ کو شک ہے منی ہے یا مزی ہے، شک فی الاولین، شک فی الاخرین یعنی مزی اور ودی، شک فی الطرفین منی اور ودی، سمجھے؟ کتنے ہو گئے؟ 3، شک فی الاولین، شک فی الاخرین، شک فی الطرفین، شک فی الثلاثہ، 4 یہ، 3 وہ، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ اور 7 میں سے ہر ایک کے اندر آپ کو احتلام والا خواب یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، 7 دونی 14۔ اور سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اڑے منڈیا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاڑ ہو گیا جی۔ تو بات یہ تھی کہ ایک یہ کہ حدیث منسوخ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کا والا کریے کہ کیا ہے؟ دوسری صورت یہ کہ اس حدیث کا محمل اور مصداق انما الماء من الماء یہ فٹ آئے گی احتلام میں، احتلام میں جب تک خروج منی نہ ہو تو اس وقت تک ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ عام یہ مخصوص منہ البعض ہے، سمجھے؟ اس میں تخصیص ہو گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ احتلام کے ساتھ اس کو خاص کیا، باقی وہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چاہے خروج منی ہو یا نہ ہو، وہ منڈیا وہ صورت نکل گئی۔ تیسری بات یہ ہے
کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اختلاف ہو گیا کہ ایک سال میں نے آپ کو بتایا کہ ختان میں داخل ہو جائیں لیکن پھر ڈھیلا پڑ جائے، وہ پتہ نہیں چلتا ہو گیا نہیں ہو، اس میں غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اماں جی سے پوچھا گیا، اماں حفصہ سے، ظاہر ہے کہ خواتین کو علم ہوتا کہ شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اماں جی نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، عائشہ سے پتہ کرو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ گیا، تو اماں عائشہ نے وہی ہے جو آپ کو بتا دیا، سمجھے کہ اذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، سمجھے، انزل ولم ينزل فعلت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا، غسل واجب ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ آج کے بعد ایک سال کی صورت میں غسل واجب ہے، کس نے اگر اس کے خلاف فتویٰ دیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اب ہو گیا اس پر اجماع، اب اس پر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک سال کی صورت میں چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا۔ جب اجماع ہو گیا تو اجماع کو اس وجہ سے حضرت ابو سعید خدری ہے یا حضرت عثمان ہے اور بہت سے صحابہ ان کی رائے تھی انما الماء من الماء، لیکن سب نے اس سے رجوع کیا۔ بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے اور ترمذی میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، اب یہ مسئلہ گوڑا کہ مجمع علیہ ہے، لیکن تمام غیر مقلدین اور ظاہریہ ان کا اختلاف ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے اکابرین نے لکھا کہ کاش کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اجماعی مسائل میں اختلاف کرنے والے لوگ واجب التعزیر ہوں گے، ان کی پٹائی کرو، چاہے جتنا بھی بڑا مولوی ہو۔ جن مسائل پر اجماع ہو چکا ہے صحابہ کی موجودگی میں، اس کے بعد اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ وہاں نبی حریرہ، مولانا امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین الشعب الاربع ثم جہد، پھر مشقت میں ڈالے میں آنا، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دخول حشف ہو جائے، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہوگا، وإن لم ينزل متفق علیہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء، رواہ مسلم۔ قال الشیخ الامام محی السنہ، حضرت محی السنہ فرماتے انما الماء من الماء، هذا منسوخ، یہ منسوخ ہے، یہ ایک توجیہ ہو گیا۔ دوسرا جواب خود دے دیا، وقال ابن عباس، ابن عباس فرماتے انما الماء من الماء فی الاحتلام، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انما الماء من الماء والی حدیث فرماتے کہ جارم فی الاحتلام، یہ احتلام والی صورت میں جاری ہے، اس پر عمل ہوگا، معمول بھی فی الاحتلام، اس پر عمل ہوگا احتلام والی صورت میں۔ رواہ ترمذی ولم اجد فی صحیح، نے اعتراض کر دیا، صحیح ان کے اندر روایت نہیں ملی۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت ام سلیم، ام سلمہ فرماتی ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کے بیان کو ترک نہیں کرتا۔ آپ نے بیزاوی میں پڑھا ہے حیا استحیا یستحیی، حیا ملزوم ہے، ترک اس کے لیے لازم ہے، اطلاق الملزوم و ارادت اللازم کے قبیل میں سے۔ جب آپ کو حیا آئے گی نا تو میرا گلاس اٹھائیں گے بھی نہیں، یا آپ شربت نہیں پئیں گے تو ترک کریں گے نا۔ الترک لازم للحیا والحیا ملزوم، اطلاق الملزوم و ارادت اللازم، لہذا ان اللہ لا یستحیی من الحق کا معنی ان اللہ لا یترک بیان الحق، اللہ بیان حق کو ترک نہیں کرتا، اللہ حق کو بیان کرتا ہے۔ متقدمین متاخرین کا یہ ڈھکوسلے ہے، متقدمین کا یہ چیزیں چلتی بھی نہیں ہے، تفسیر مفسیر میں پڑھاتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو چلتی کرو، گاڑی چلتی ہے۔ اور کچھ بولا پڑا حضرت یہ بتا دو فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ، عَلَى الْمَرْأَةِ جار مجرور خبر مقدم بنے گا، ثابت قائم، اور من غسل مبتدا مؤخر من زائد ہے۔ عورت پر غسل واجب ہے اذا احتلمت، جب اس کو احتلام ہو جائے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو غسل ہو۔ اذا رأت الماء، جب منی دیکھے عورت، فغطت ام سلمۃ وجہا، نبی کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے چھپا ڈالا۔ وقالت یا رسول اللہ اب تحتلم المرأة، تو آپ کہہ رہے عورت کو احتلام ہو جائے غسل واجب، کیا عورت کو احتلام ہوتا؟ قال نعم، حضرت نے فرمایا ہاں۔ تربت یمینوں کا، تیرے ہاتھ خاک میں مل جائیں، یہ صرف تنبیہ ہے، بدعا نہیں۔ یہ بتاؤ فبما یشبہ ولدها، یہ بتاؤ کہ بچہ ماں کی شکل کے کیوں جاتا ہے، ماموں کی شکل میں بچہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ منی تو ہوتی ہے، مٹیریل تو دونوں کے، یخرج من بین الصلب، مرد کے پیٹ سے نکلتا ہے، والترائب، عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو، عورت کے سینے سے اللہ کو بھلا کریے کہ نکل جاتا ہے، تو دونوں سے یخرج من بین صلب والترائب شکل میں ہوتے ہیں۔ جنہوں نے شادی کی ہاتھ کھڑا کرے بس ان پر تو خدا کا عذاب ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کی ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمارے بلوچوں کا
چارپائے کے اندر ہمیشہ نر کی طرف اولاد جاتی ہے اور دوپائے کے اندر اولاد ہمیشہ ماں کی طرف جاتی ہے۔ چارپائے بکری جتنی بھی بیکار ہو لیکن نر اچھا ہو، بکرا اچھا ہو، نسل بکرے کا ہے، سمجھے؟ گائے جتنی بھی بیکار ہو بیل اچھا ہو، اونٹنی جتنی بھی بیکار ہو اونٹ اچھا ہو، اس لیے اس کی جفتی کے لیے اچھی نسلی چیزیں، اچھے اونٹ کی تلاش کرتے ہیں عرب لوگ، اور اچھے بیل کی تلاش کرتے ہیں اور اچھے بکرے کی۔ چار پائے میں جب بچے پیدا ہوں گے وہ بچے ہمیشہ نر کے تابع ہوں گے۔ یہ چار پائے ہیں نا، یمشی علی اربع، اور دو پائے کے اندر بچے ہمیشہ ماں کی طرف جاتے ہیں، اور دو پائے آپ، دو پاؤں آپ کے، عورت کے دو پائے۔ اس لیے آپ جتنا بھی ذہین ہیں لیکن بچے آپ کی طرف نہیں جائیں گے، بچوں کی شکل آپ کی طرف نہیں ہوگی، بچوں کی خصوصیات جو ہوں گے وہ آپ کے سالوں کی طرح ہوں گی، صالح۔ اس لیے اس میں جن کی شادیاں ہو گئی وہ تو ماتم کرے، وہ اب دوبارہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور جن کی نہیں ہوئی ہے تو وہ لوگ انتخاب کرے کہ جس خاتون کو ہم انتخاب کر رہے ہیں اس کے اللہ کا بھلا کرے، کس قسم کے وہ سلسلہ ہے، سمجھے؟ ماں کی تابع ہوں گے بچے۔ آپ نے دیکھا علی کتنا ذہین آدمی تھا، سب کچھ تھا، لیکن حسن اور حسین کی شکلیں محمد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن اور حسین کی شکلیں کس کی تھی؟ آپ حدیث میں پڑھیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھے؟ لوگ کہتے تھے کہ سبحان اللہ کتنا محمد سے قریب ہے، علی کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ ارے منڈیا کس کو سمجھ آ گئی؟ یہ جی سمجھتے ہیں؟ بہرحال ہوتا ہے، اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا اور عورت کے مٹیریل اگر نہیں ہے، منی نہیں ہے، تو فبما یشبہ ولدہ، بچے پھر اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ واہ محمد تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ۔ متفق وزاد مسلم بروایت ام سلیم، ان ماء الرجل غلیظ ابیض، مرد کی منی وہ گاڑھا ہوتا ہے، سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، وماء المرأة، اور عورت کا منی رقیق اصفر، وہ پتلا اور گولڈن رنگ کا، فمن ایہما اعلی، ان دونوں میں سے جو بھی غالب آ جاتا ہے، او سبقت کرتا ہے، اس کا معنی بھی ہوئی یکون منہ الشبہ، اسی سے اولاد کی مشابہت ہوگی۔ منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں اتھے